السلام علیکم ویورز، آج ہم تذکرہ کریں گے جھوٹی اور خطا کار پیشانی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بدخو کافر کا ذکر کیا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ترجمہ: یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصية كاذبة خاطئة ترجمہ: ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ قرآن نے یہاں پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں قرار دیا؟ یہ کیوں نہ کہا گیا کہ وہ شخص جھوٹا اور خطا کار ہے؟ پیشانی کا جھوٹ بولنے اور گناہ گار ہونے سے کیا تعلق ہے؟ آئیے اب دیکھتے ہیں سائنس کی نظر سے۔ اگر ہم سر کی کھوپڑی کا اس کے اگلے حصے کا معائنہ کریں تو ہمیں دماغ کا بڑا حصہ نظر آتا ہے جسے سیریبرم کہا جاتا ہے۔ سیریبرم کا سب سے اگلا حصہ جسے پری فرنٹل ایریا کہا جاتا ہے وہ علاقہ دکھائی دیتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جو ہماری پیشانی بناتا ہے یا جو ہماری کھوپڑی میں فرنٹ سائڈ پہ فور ہیڈ سائڈ پہ موجود ہوتا ہے۔ اب اس علاقے کا کیا کام ہے؟ ہم جو بھی حرکات کرتے ہیں، کوئی بھی ہم نے کام شروع کرنا ہو، اس کا منصوبہ بنانا ہو، اس کی موٹیویشن دماغ کے اسی حصے سے ملتی ہے، جبکہ جھوٹ بولنا، غلط کاموں کی منصوبہ بندی کرنا وہ بھی دماغ کے اسی علاقے میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ الغرض ہمارے جارحانہ رویوں، مثلاً غصہ کرنا، مار پیٹ کرنا، لڑائی جھگڑا، نیکی اور بدی کے کاموں کی منصوبہ بندی کرنا، ان سب افعال کی تحریک دینے اور ان کا آغاز کرنے کا ذمہ دار بھی یہی علاقہ ہے۔ سچ اور جھوٹ بولنے کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ سائنسدانوں نے دماغ کے سیریبرم کے یہ افعال پچھلے 60 سالوں میں دریافت کیے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔